أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ غاشیہ کی 3 آیتیں آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جہنم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور پھر جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا اس کا ذکر کیا۔ کھولتا ہوا گرم گرم پانی، کانٹے دار درخت کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنتی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جنت اس کی نعمتیں، جہنم اس کا عذاب عقل میں آنے والی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ دیکھو اونٹ کو دیکھو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ اونٹ کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اونٹ کی کوئی شکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل بنا کر ایک عجیب طریقے سے اونٹ کی اللہ نے پیدائش کی، اور کل کے درس میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو، آسمان کی طرف نظر ڈالو، كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ کس طرح اسے رفعت دی گئی، کس طرح اسے اونچا بنایا گیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کو پیدا کیا، کتنی اونچائی پر یہ ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود آج تک سائنسداں معلوم نہیں کر سکے کہ آسمان کتنی دور ہے، اور نہ کوئی پہنچ سکے وہاں تک۔ پہنچنا تو دور کی بات ہے، کتنی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود آج تک سب عاجز ہیں آسمان کی مسافت معلوم کرنے سے۔ اور پھر اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جب سے پیدا کیا گیا اسی حالت میں برقرار ہے، نہ کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہے، نہ کوئی کلر کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کے اندر شگاف ہیں کہ چلو ایک بلڈنگ 100 سال 200 سال میں خراب ہو جاتی ہے۔ کروڑوں سال سے آسمان اسی طرح اپنی رفعت و مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اس پر غور کرو کیسی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بخاری کی روایت میں، کہ زمین سے آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا جبکہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آج اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود سائنسدان بتانے سے قاصر ہے، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکا، الا یہ کہ اللہ کسی کو پہنچا دے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ فرشتے جاتے ہیں، وحی لاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، صبح و شام کے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ڈیوٹی ان کی اثر میں چینج ہوتی ہے، صبح کے فرشتے فجر میں آتے ہیں۔ تو اس طرح انسانوں کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اللہ جس کو چاہے آسمان کی طرف بلائے، مگر انسان اپنی کوشش سے آج تک چاند تک تو پہنچ گیا، لیکن آسمان، سورج، اس سے انسان یہاں جانے سے قاصر ہے۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو اونچا کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، اس کا واحد ہے جبل، جبل مانے پہاڑ، جبال پہاڑیں جمع۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ کس طرح ان کو گاڑ دیا گیا ہے زمین کے اندر۔ جتنا پہاڑ آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی پہاڑ زمین کے اندر موجود رہتا ہے، اور زمین کو، پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بچھانا چاہا تو کعبے پر اللہ نے زمین کو رکھا۔ کعب کہتے ہیں اصل میں اونچی جگہ کو، مثال کے طور پہ جیسے پیر ہے، ٹخنے کو کعب کہا جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا وہ اونچا ہوتا ہے۔ تو کعبہ جب زمین و آسمان کچھ نہیں تھا تب بھی وہ سب پانی تھا، تو اس جگہ بلبلے کی شکل میں اونچی تھی، اٹھے ہوئی تھی بلبلے کی شکل میں۔ اللہ نے زمین بچھانا چاہا تو وہیں پہ زمین کو رکھا اور ایسے پھیلا دیا جیسے کوئی پیڑے کو رکھ کے روٹی پھیلا دی جاتی ہے۔
اسی لیے کعبہ دنیا کے سینٹر میں، آپ زمین کی اگر پیمائش کریں تو زمین کے سینٹر میں کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے زمین کو بچھایا۔ پانی پر جب زمین بچھائی گئی، زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر زمین ہلتے رہتی تو ہم کیسے گزر بسر کر سکتے تھے؟ کیسے ہم اس پر چل پھر سکتے تھے؟ کیسے ہم بلڈنگ اور عمارتیں بنا سکتے تھے؟ یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ زمین کو اللہ نے جو ہے ہمارے لیے ٹھہرا دیا پہاڑوں کو گاڑ کر، اور زمین کے سکون کی وجہ سے آج انسان ہر کام زمین پر آسانی سے کر پا رہا ہے۔ بلڈنگیں بنا رہا ہے، 4 فلور، 10 فلور، 100 فلور کی بلڈنگیں، اتنی مضبوط زمین کہ اتنے بڑے بلڈنگوں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور اتنی کمزور کہ چھوٹا سا بیج زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے پودے کی شکل میں، اناج کی شکل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ پہاڑوں کی طرف دیکھو، کیف نصبت، کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف دیکھیں، کیف سطحت، یہ کس طرح بچھائی گئی ہے کہ انسان جو چاہے زمین پر کام کرتا ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اور زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، زمین کے اندر جو ذخیرے ہیں، زمین کے اندر جو خزانے ہیں، وہ تو الگ ہی ہیں۔ کتنے خزانے اللہ نے رکھا انسانوں کے فائدے کے لیے۔ کوئلے کی کانیں زمین کے اندر، سونے کی کان زمین کے اندر، اور ہر قسم کے میٹیریل زمین کے اندر موجود ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ آسمان کا وجود تھا، نہ اونٹ کا وجود تھا، نہ پہاڑوں کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عدم سے وجود بخشا۔ کسی کے ذہن میں اس کی شکل نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، اللہ نے جب یہ ترتیب دی تو پھر اللہ، وہی اللہ آج جو ہے جنت و جہنم کو بھی اس نے بنایا۔ جب یہ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس پر غور کرو، ان کی خلقت کو غور کر کے ان پر یقین رکھو کہ جنت بھی ہے، اس کی نعمتیں بھی ہے، جہنم بھی ہے، ان کا عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔